بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر لرننگ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پیاری ویورز، آج میں آپ کے ساتھ سول سیکریٹریٹ کی جابس شیئر کروں گا۔ سول سیکریٹریٹ میں بہت سی جابس ویکنسیز آئی ہوئی ہے، ان کو میں آج آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ اس کے لیے اپلائی آپ کس طرح کریں گے۔ پہلے یہ جاب جو آئی ہوئی ہے، یہ جاب آئی ہوئی ہے سول سیکریٹریٹ آف کے پی مطلب خیبر پختونخوا پشاور 2020 کی جاب ہے۔ یہ جو جابس ہے یہ جونیئر کلرکس کے لیے ہے، بی پی ایس اس کی 11 ہے، اور یہ جو جاب ہے اس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہوگی۔ آن لائن اپلائی آپ کس طرح کریں گے؟ تو آن لائن اپلائی آپ ایٹا ویب سائٹ کے ذریعے کریں گے، خیبر پختونخوا ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایولیوشن ایجنسی کے ذریعے۔ آپ اپلائی کب کریں گے اور کس طرح کریں گے؟ تو اس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ 20 ہے، 20 اگست 2020 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کی یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ میں یہاں پہ خیبر پختونخوا محکمہ عملہ یعنی سول سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا پشاور مین منزل خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا کے مستقل سکونتی افراد بشمول ضمشدہ قبائلی علاقہ جات سے درخواستیں آپ اپلائی کریں گے۔ اپلائی آپ ایٹا ویب سائٹ کے ذریعے کریں گے، اور درخواست جو آپ جمع کریں گے سبمٹ کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپلائی کریں گے www.eta.edu.pk۔ یہ جو اپلائی ہے یہ 1 اگست 2020 سے شروع ہے اور 20 اگست 2020 تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، مطلب 20 اگست 2020 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور مقررہ تاریخ کے بعد آن لائن اپلائی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ جو نمبر شمار ہے، یہ پہلا یہ نام اسامی ہے، یہ ہے جونیئر کلرک بی پی ایس 11۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے یہاں پہ مینشن ہے کہ کسی تسلیم شدہ تعلیمی بورڈ سے کم از کم 2nd کلاس انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ یا اس کے مساوی تعلیم جو ہے وہ اہلیت ہے، اس کے لیے قابل ہے، اس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ انگریزی ٹائپنگ میں 30 الفاظ فی منٹ میں وہ ٹائپ کرے۔ وہ لوگ جو پہلا پوائنٹ ہے کہ 2nd کلاس انٹرمیڈیٹ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی اس کی ٹائپنگ جو ہے وہ 20 فی منٹ الفاظ وہ ٹائپ کرے۔ اس کے لیے جو عمر کی حد ہے 18 سے لے کے 30 تک، اس کے لیے عمر کی حد ہے، مطلب اگر آپ کی ایج 18 سے 30 تک ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اگر 30 سے زیادہ ہے تو گورنمنٹ پالیسی کے ذریعے آپ کو ریلیکسیشن دیا جائے گا۔ یہاں پہ کوٹا، یہ جو زونل تقسیم ہے یہ اس طرح ہے کہ کوٹا خواتین کے لیے جو اسامی ہے اس میں یہ ہے 23 صرف خواتین کے لیے ہے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ معذور افراد کے لیے 1 اسامی ہے، اس طرح اقلیت کے لیے 10 اسامیاں ہے، اس طرح زون 1 کے لیے 8 اسامیاں، زون 2 کے لیے 8 اسامیاں، اس طرح زون 3 کے لیے 8 اسامیاں، زون 4 کے لیے 5 اسامیاں، اور زون 5 کے لیے 6 اسامیاں ہے۔ یہاں پہ درخواست دینے کا طریقہ کار بھی گیون ہے کہ آپ درخواست کس طرح جمع کریں گے۔ تو آپ درخواست اس طرح جمع کریں گے کہ آپ کو یو بی ایل کی بینک کی وزٹ کرنا ہوگا، مطلب آپ یو بی ایل جہاں پہ آپ جس سٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ یو بی ایل بینک ہوگا، اور اس یو بی ایل بینک میں آپ 20 اگست سے پہلے جب پیسے جمع کرائے، اور جب آپ درخواست جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ساتھ یو بی ایل بینک کی سافٹ جو ہے اس کی ایک پرنٹ ہونی چاہیے۔ اس پرنٹ میں ایک نمبر ہوگا، اور اس نمبر کے ذریعے آپ اپلائی کریں گے۔ یہاں پہ جو آپ کی آن لائن ہے، اگر آپ کی آن لائن درخواست جمع کرنے کے بعد
یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی ڈپازٹ سلپ پما ٹوکن نمبر ڈاؤن لوڈ پرنٹ کر کے کسی بھی یو بی ایل برانچ جا کے مبلغ 500 روپے اس کے لیے جو فی ہے وہ 500 روپے ہے. یہ ناقابل واپسی ہے، مطلب یہ واپسی نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ پیسے جمع کریں 500 روپیز تو آپ کو ایک سلپ کے ذریعے یہ جمع ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ایک کاپی دے گا. وہاں پہ یہ جو کاپی ہے یہ اصل کینڈیڈیٹ کاپی ہے، یہ اپنے پاس رکھیں اور اس پر جو نمبر ہے ڈپازٹ سلپ اور رول نمبر سلپ، اگر آپ کے پاس امتحان کی رول نمبر نہیں آئی تو آپ اس کینڈیڈیٹ کاپی کے ذریعے بھی امتحانی حال میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تعلیمی اسناد جو ہے یہ آپ ایٹا ویب سائٹ پر نہیں بھیجیں گے، صرف وہاں پہ آپ پیسے جمع کرائیں گے یو بی ایل بینک میں، اور یہ جو پیسے ہیں صرف یو بی ایل بینک میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے، دوسرے بینک میں نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد آپ ایٹا کی طرف سے ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی جائے گی. اگر آپ کی عمر 30 سے زیادہ ہے تو آپ حکومت کی طرف سے جو پالیسی ہے اس کے ذریعے آپ کو ریلیکسیشن دیا جائے گا. اس طرح مجاز اتھارٹی کو تمام یا کسی ایک درخواست کو وہ مسترد کر سکتے ہیں، مطلب اس میں وہ تعداد جو ہے اسامی کی تعداد کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح امیدوار کے لیے تحریری ٹیسٹ کا رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے اس کو اطلاع دی جائے گی. نیز یہ معلومات ایٹا کی ویب سائٹ پر بھی ہوگا اور ٹیسٹ کی تاریخ اور ٹیسٹ کی سینٹر جو ہے وہ رول نمبر پر درج ہوگا. یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ ایٹا کی تحریری امتحان ٹیسٹ کے لیے رول نمبر سلپ کسی بھی امیدوار کو بذریعہ ڈاک وہ نہیں بھیجیں گے، صرف آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی جائے گی کہ آپ اپنا رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے بعد آپ کو ایٹا کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہوگا اور وہاں سے آپ اپنا رول نمبر ڈاؤن لوڈ کریں گے. یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں یاد رکھیں. یہ جو نوٹ ہے یہ ہے کہ آن لائن درخواست جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک ریسنٹ سکین پاسپورٹ سائز پکچر ہونا چاہیے آن لائن اپلائی کے وقت، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ پکچر نہیں ہوتا تو یہ اس وقت درکار ہوگا جب آپ اپلائی کریں گے. اس کے بعد امتحانی مرکز میں آپ اپنے ساتھ کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں لا سکتے، کیونکہ اس پر پابندی ہے کہ آپ نہ لائیں. کیوں؟ آن لائن فارم میں درج ذیل معلومات کے مطابق ذمہ داری یہ امیدوار پر ہوگی. اگر آپ نے کوئی غلط انٹری دی تو یہ آپ خود بھی ذمہ دار ہوگا اس کا، اور یہ جو انٹری ہے یہ آپ کا فائنل تصور ہو جائے گا. یہ آن لائن درخواست جو ہے اس کی فی جو ہے یہ 500 روپیز اور اس کے آخری تاریخ جو ہے 20 اگست 2020 تک. پیاری ویورز، اگر ویب سائٹ ایٹا ویب سائٹ میں آپ کو کوئی مشکل ہو، اگر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اپلائی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو یہ جو نمبر ہے 09192199045 اور اس طرح یہ 091 کوڈ ہے. اس طرح یہ دوسرا جو نمبر ہے 92190788 یہ نمبر ہے، اس پر بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ جو کورس کنٹینٹ ہے یہ کس طرح ہے، تو اس کے لیے ایٹا نے یہ سلیبس دیا گیا ہے اس ایٹا ویب سائٹ کی طرف سے کہ یہ اس سلیبس کے مطابق آپ کا ایگزام ہوگا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا. انگلش میں 40% ہوگا، اس طرح جنرل نالج میں 20%، اس طرح جنرل میتھس میں 10%، بیسک کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں 10%، اس طرح اسلامیات کے لیے 10%، پاکستان اسٹڈی کے لیے 10%. اس کے بعد یہ ہو گیا سلیبس. آپ اپلائی کریں گے کس طرح کریں گے، تو آن لائن اپلائی پر کلک کریں گے
اور کلک کرنے سے پہلے یہ پوائنٹ ذہن میں یاد رکھیں کہ آن لائن اپلائی آپ یو بی ایل بینک کی سلپ کے علاوہ نہیں کر سکتے، اور اپلائی سے پہلے آپ کے پاس ایک سافٹ فارم میں ایک پکچر ہونا چاہیے، وہ بھی اسکین۔ پیارے ویورز، اگر آپ نے ابھی تک کمپیوٹر لرن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کمپیوٹر لرن چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے تاکہ جو لیٹسٹ ٹیوٹوریلز ہے وہ آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔